اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے جی؟ قال یقول اور تقول سے فعل امر آپ فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ مقولہ ہے، کیا فرمانا ہے؟ من جب آغاز میں آتا ہے تو یہ استفہامیہ ہوتا ہے، کوشچن مارک۔ من کا کیا مطلب ہے؟ سوالیہ، کون ہے؟ اور یہ اگر جملے کے آغاز میں آئے تو یہ مبتدا بن جاتا ہے، میں یرزقکم۔ اب یہ نون جو ہے یہ ساکن کے بعد یہ آگے، تو یہ ادغام کا قاعدہ ہے یرملون کا، تو یہ من کے بجائے میں پڑھا جائے گا۔ میں یرزقکم، من کون ہے؟ یرزق رازا اور قاف، رزق، رزقا اس نے رزق دیا، یرزق رزق دیتا ہے، یرزق وہ رزق دیتا ہے۔ تو کون؟ اب یہ میں یرزقکم تو کون رزق دیتا ہے؟ یرزق فعل ہے، اور فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو ضمیر کس حالت میں آتی ہے جی؟ مفعول بن جاتی ہے اس کا۔ کم، تم کو، کہ میں یرزقکم، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ فرما دینے سے مطلب پوچھیں، آپ پوچھیں ہم سے، سوال کریں۔ میں یرزقکم، کون رزق دیتا ہے؟ کم، تم کو۔ یہ کس سے پوچھنا ہے جی؟ وہی لوگ جو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس مدنی ہے یا مکی؟ مکی صورت، مکی صورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف فرما تھے؟ مکے میں۔ تو پوچھنا کس سے ہے؟ مشرکین مکہ سے سوال کرنا۔ تو ایک بات تو پکی ہے کہ یہ کون ہے؟ کافر ہیں، مشرک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ اب ان کا عقیدہ چیک کرنا جی وہ کیسا ہے۔ پہلا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پتہ کریں، میں یرزقکم، کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ من سے۔ من کیا ہے؟ حرف جر۔ اس نے السماء کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، السماء زیر دے دی۔ یعنی اگر یہاں پہ آپ من کے بعد زبر دیکھ لیں ایسے جو مورب ہے اس میں، تو آپ کہیں گے غلط لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو من السماء، آسمان سے، آسمان سے۔ یہ واو آگے عطف آگے، یہ کس چیز پہ عطف ہے جی؟ واو من پہ عطف ہے، من پہ۔ کیسے پتہ چلا؟ ارضی، کہ یہ ارض کو کس نے مجرور کیا؟ اسی من نے مجرور کیا۔ یہ واو عطف اس من پر ہے جس نے اس ارض کو بھی مجرور کر دیا۔ حرف جر کا اثر اس ارض پہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی؟ آسمان سے اور زمین سے۔ اسے یا کیوں لے کے آئیں؟ اس واو کی وجہ سے۔ من السماء والارض، کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے۔ سوال نمبر ایک۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تمہیں آسمان سے رزق جو ہے کون دیتا ہے، اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم مشرکین مکہ سے بھی آگے ہی نکل کے ہم سوچتے ہوں کہ ہمیں رزق دینے والی ہستی کوئی اور ہے۔ ہم نے بھی رازق پتہ نہیں کس کس کو سمجھا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ مشرکوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، اور جواب ان کا سنیے گا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے جی کہ ام یملک السمع والابصار۔ اب یہ من کیا ہے؟ در حقیقت یہ ہے ام اور من۔ یہ جو ہے نا یہ بھی اس کے 2 مفہوم ہیں، کیا اور یا۔
اگر یہ شروع میں آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور اگر جملے کے درمیان میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا، یہ یا یہ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ یہ بات چل رہی ہے نا، تو یا من کون ہے، یہ من پھر استفہامیہ آ گیا، تو یہ تو کیا کون اکٹھا تو نہیں ہو سکتا نا. یا کون، پہلی بات تو یہ ہے کہ کون ہے تمہیں جو آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے، من کون ہے، یملکو ملکا یملکو ملکیت کا، اختیار کا حکم ہے. کس کے کنٹرول میں، کون کنٹرول کرتا ہے، کون کنٹرول کرتا ہے. میں یملکو، یا کا مطلب یا کون، وہ علامت مظاہرے، مضارع. میں یملکو، کون کنٹرول، کون اختیار، کس کے اختیار میں ہے، السمع سماعت، سننا. سماعت، سماعتیں کس کے قابو میں ہے، سننے کی صلاحیت کون دیتا ہے، سننے کی صلاحیت، والابصار دیکھنے کی صلاحیت، بصارت بصر دیکھنے کی صلاحیت. یہ دیکھنا اور سننا یعنی اس کا یہ کیا چیز ہے جی، یہ ہیومن فزیکل فیکلٹیز ہیں جو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے چلنا، بولنا، سننا، دیکھنا، محسوس کرنا، چھونا، یہ حصے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دو حصے بطور نمائندہ یہاں پہ پیش کر دیں کہ اے انسان، جو تمہارے اندر، تمہارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہوئی ہیں دیکھنے، چلنے، سننے کی، اس پر وہ کس نے، کس کے اختیار میں ہے؟ اس کا ریموٹ کنٹرول اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جس کو چاہے اسے آنکھیں دے دے، جسے چاہے اسے نہ دے، جس کو چاہے سماعت دے، جس کو چاہے چلنے کی توفیق دے، جس کو چاہے چلنے کی توفیق نہ دے. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ. یہ ابھی سوال ہے، ام من یملک السمع والابصار، کس کے اختیار میں ہے سننا اور دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ یہ سوال ہے. دوسرا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اچھا یہ دیکھیں، اب یہ من تو سوال ہو گیا. یخرجو نکالتا ہے، وا اور من کون، یخرجو یخرجو، خرج یخرجو کا کیا مطلب ہے جی؟ اس نے نکالا، خارج ہے، اس نے باب نصا ثلاثی مجرد لازم کا قاعدہ، خرج یخرج لازم ہے تو کیا مطلب ہے، فعل کا اثر کس پہ ہو رہا ہے، فائل پر، تو کیا بنائیں، وہ نکلا، خود نکلا. وہ نکلا، خرج وہ خود نکلا. خرج یخرج کا مطلب ہے نکلنا. نکلنا، وہ نکلا. اب یہ چلا گیا باب افعال میں، یہ باب افعال میں ثلاثی مزید فی میں گیا تو یہ لازم سے کیا بن گیا، متعدی بن گیا. اب فعل کا اثر فاعل پہ نہیں بلکہ کسی اور پہ ہو رہا ہے، مفعول آ گیا اس کا، تو یہ بن گیا اخرج. اخرج یخرجو، اس نے نکالا. اس نے نکالا. ٹھیک ہے جی. اخرج یخرجو، اس نے نکالا. تو اخرج اس نے نکالا اور یخرجو وہ نکالتا ہے. وہ نکالتا ہے. تو یہ پہلا صیغہ ہی آ گیا. وَمَن یخرجو، اور کون نکالتا ہے. اب یہ الحیہ، حیہ زبر آپ نے دیکھی حالت نصب میں کیا ہوتا ہے جی، مفعول. ہاں جی. فعل کے یہ تو یخرجو ہو گیا فعل. سوال ہے کون نکالتا ہے، من. تو اس کا مفعول کیا ہوگا جی، زندگی، حیات.
الحیہ زندہ کو، زندہ کو کہاں سے ہے جی؟ مفعول سے مفعول حالت نصب میں آ گیا، حیہ الحیہ زندہ کو، کون نکالتا ہے زندہ کو، یہ مفعول آ گیا، آگے آیا من حرف جر ہے، اس نے میت کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، اور حرف جر آیا تو یہ متعلق فعل بن گیا، تو فاعل فعل مفعول متعلق فعل بن کے یہ جملہ ایک آپ کے سامنے ہے، یخرج الحی من المیت، من کا مطلب کیا ہے؟ سے، میت کا مطلب کیا ہے؟ مردہ، جو چیز مر جائے، کون نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردہ، یعنی کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، میں یخرج الحی من المیت، اب اگر یہ من مبتدا ہے تو یخرج الحی من المیت یہ اس کی خبر بن گئی، اور یخرج فعل ہے اور یہ مفعول اور متعلق فعل، یہ جو خبر ہے یہ سارا ایک جملہ فعلیہ بن گیا، تو میں یخرج الحی من المیت، تو کون ہے کہ جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے؟ اور اب یہ واو کس چیز پہ عطف ہے جی؟ من پہ عطف ہے، یعنی کہ اب دوبارہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آپ سمجھ جائیں کہ کون ہے یخرج، جو نکالتا ہے المیتہ، اب یہاں پہ میتی تھی کیونکہ حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا تھا، اب یہاں پہ میت کس چیز کیا آ گیا جی؟ اس فعل کا مفعول بن گیا، کون نکالتا ہے بے جان کو من حرف جر، اس نے یہاں پہ حیہ تھا اور اس من نے اس کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، من الحی جاندار سے، زندہ سے کون نکالتا ہے؟ میں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کون ہے کہ جو جاندار سے بے جان کو نکال لیتا ہے اور بے جان سے جاندار کو، یہ کس کے اندر یہ کوالٹی، یہ اختیار کس کا ہے؟ اس میں بہت سی باتیں آ سکتی ہیں، بہت سی باتیں، یعنی ایک چیز جو آپ کو لگتی ہے کہ بے جان ہے اس میں سے، لیکن یہاں پہ بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز بھی اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی سمجھے کہ کوئی معاملہ مر گیا بالکل، بے نا امیدی بالکل ہی ہو گئی، اب اس میں سے امید زندگی، اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ زمین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک دم مردہ کر دیا، اس سے گھاس بھی نہیں نکل رہی، مر گئی زمین، اتنی دیر میں بارش ہوئی اور اس مردہ زمین میں سے زندہ گھاس اور فصلیں لہلانا شروع ہو جاتی، ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جو آپ دے سکتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کا سارا ایک نسل سے دوسری نسل تک جانا، یا ایک حالت سے دوسری حالت میں لے کے جانا، بچہ نکل آتا ہے، اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، ایک ایک کوپل پھوٹ رہی ہے، ایک مردہ ٹہنی سے ایک کوپل پھوٹ رہی ہے، تو وہ کوپل کون اس کو نکال رہا ہے؟ اللہ ہی نکال رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نعوذ باللہ چھٹی پہ چلا گیا درخت بنا کے، بلکہ اس کا سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اب یہ کتنا سوال ہو گیا جی؟ تیسرا، چوتھا سوال ہو گیا۔ پہلا سوال تھا مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ دوسرا سوال تھا أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کا مالک کون ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ زندہ میں سے مردہ کو کون نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو کون نکالتا ہے۔ اور چوتھا سوال ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور من کون ہے؟ یدبر، دبر یدبر، دال بے اور رے،
کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ تدبیر کرنا، آخری حصے کو، پچھلے حصے کو. دبر اسی سے آیا ہے. دوبارہ سے ادبار پیچھے پیٹھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی آخری پچھلا حصہ. لیکن جب یہ آتا ہے نا جی اپنا یہ دابر یدابر میں بھی آتا ہے، اس فعل میں بھی آ جاتا ہے، لیکن جو باب تفعیل میں یہاں پہ آیا ہے تو دبرا یدبر تدبیر. تدبیر کرنے کا کیا معنی ہے؟ کسی کام کے کسی حصے کو مد نظر رکھ کر جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ دوبارہ تدبیر. جی بڑی بات ہے. تدبیر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے باب تفعل میں جب یہ جائے گا نا، قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تدبر، یعنی کسی بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اس کا جو اینڈ ہے نا بات کا، اس کی حکمت کے جو اخیر ہے اس تک پہنچنے کی جو کوشش ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبر. ایک ہے تذکیر، یاد دہانی قرآن کی، بار بار پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کے موٹے موٹے مفہوم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، تذکیر. تدبر کیا ہے؟ کہ قرآن کے جو بڑے مضمون ہیں یا قرآن کے جو مضامین ہیں ان میں غوطہ زنی کر کے اس کی تہ تک پہنچنے کے، اس کے آخری حصے تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے نازل کی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ لفظ کیوں استعمال ہوا، فلاں کیوں استعمال. یہ بڑے بڑے علماء نے یہ کام کیا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیثیں کون سی ہیں، اس جگہ پہ صحابہ کا عمل کیا تھا، پھر اس پہ اس وقت کے ائمہ نے کیا کہا، محدثین نے اس بارے میں کیا رائے دی. یہ ساروں کی رائے پڑھ کے اس میں سے نتیجہ آخری اور قیمتی ترین بات نکال کے لے آنا، یہ کیا ہے؟ تدبر کرنا کوئی آسان کام بہت بڑا کام ہے. اس میں غوطہ زنی کرنا قرآن میں. تو تدبیر جو ہے یہ کسی کام کے انجام کو مد نظر رکھ کے اس کی منصوبہ بندی کرنی کہ آج میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو یہ کل فلاں جگہ جب میں پہنچ جاؤں گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہ جو کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے تو اس میں جو تدبیر ہوتی ہے اس کی سوچتا ہے اس کو کہ اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے کل. مثلا یہاں پہ اگر وہ بندہ بیٹھ جائے اور وہ موٹر ڈیلر بن جائے، کاریں بیچنا شروع کر دے ہمارے گاؤں میں، تو ہمارے گاؤں میں کس نے کاریں خریدنی ہیں؟ وہ دور سوچے گا کہ کون سا کام کروں جو یہاں پہ چلے، انجام اس کا اچھا ہو، یعنی کہ وہ کام آگے چلتا رہے. تو تدبیر کیا ہے؟ معاملات کو چلانا. یہ تدبیر، منصوبہ بندی کے ساتھ معاملات کو چلانا. تو یدبر، وہ یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اور دبر یدبر، وہ چلاتا ہے، وہ تدبیر کرتا ہے. وہ تدبیر کرتا ہے. کون تدبیر کرتا ہے؟ الامر. امرا مفعول ہو گیا اس کا، اس فاعل کا مفعول. تو المن یدبر الامر، کون ہے کہ جو کاموں کی، امور کی تدبیر کر رہا ہے. من یدبر الامر، کون ہے کہ جو، امر کا مطلب کیا ہے؟ اس کائنات میں جو کام بھی ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی کے تحت اس کو کون چلا رہا ہے؟ موٹی بات میں نگرانی کون کر رہا ہے؟ ہاں جی، نگرانی کون کر رہا ہے؟ ہاں جی. ہر چیز، ایک پتا بھی جو ٹوٹ کے گرتا ہے وہ کس کی تدبیر کا نتیجہ ہے. اب آج رات کو زلزلہ آ گیا پنڈی میں، 4.1 اس کا جو تھا وہ آج تو ہمیں تو نہیں پتہ چلا. 10 ساڑھے 10 پونے 11 بجے کے لگ بھگ زلزلہ آیا تو میسج وغیرہ پڑے ہوئے تھے. تو وہ زلزلہ بھی کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی اللہ کا ہے. بھائی ہمیں تو نہیں پتا اللہ کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے. آپ کشمیر میں آیا، زلزلہ آیا، اتنے بندے مر گئے، سیلاب آیا، اتنے بندے مر گئے، یہ ہوا وہ ہوا. اس سے دنیا چلتی ہے. کسی آدمی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، کوئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں، باپ مر گیا، کوئی بچہ مر گیا کسی کا، کوئی بھائی. اس ساری دنیا کے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ.
یہ اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کا اس میں عمل دخل نہیں، یہ منصوبہ بندی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کس کام کو کیسے چلانا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کچھ مثالیں رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، بھائی آ جاؤ کشتی کے اندر، کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ صحابی، پہاڑ چڑھ گئے۔ میں چڑھنے لگا ہوں پہاڑی پہ، ہاں جی، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے، لہر آئی نکل گیا۔ اب یہ اس کام کی تدبیر، اس کام کی منصوبہ بندی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بچانا، کس نے کی تھی؟ اللہ نے وقت کے نبی سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تو نے تو کہا تھا تیرے گھر والوں کو بچانا ہے، یہ بچہ تو میرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دوبارہ سوال منصوبہ بندی پہ، اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی پہ سوال کی اجازت نہیں۔ اللہ نے کہا دوبارہ سوال کیا اگر تو گڑبڑ ہو جائے۔ دوسری بات، حضرت لوط علیہ السلام نکل رہے ہیں، واپس پلٹ کے دیکھ رہے ہیں میری بیوی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اب نکلنا ہے اور واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں۔ یہ اللہ کی منصوبہ بندی ہے کہ وہ پیچھے رہے۔ پھر اس سے بھی کھل کے جو بات اللہ نے سمجھائی وہ سورہ کہف کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ایک آدمی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ آدمی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دنیا کی منصوبہ بندی کو سمجھانے کا ایک مثال پیش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا، جاؤ۔ ہم نے آگے کیا کیا؟ اب ہمارے آپ اندازہ لگا لیں، وہ شخصیت جس کا نام انہوں نے خضر رکھ لیا، یہ کیا نام ہے؟ خضر، جس سے سوال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی 3 سوال اجازت لے کے کیے۔ اور آج ہمارے جو یہ پیر ہیں، انہوں نے حضرت اس خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے نا، یہ پیغام بر بنایا ہوا ہے، چلو جی حضرت عبد القادر جیلانی کا پیغام دے اور جا کے فلاں کو، یہاں داتا صاحب کا پیغام پکڑو اجمیر شریف لے جاؤ، اجمیر شریف سے وہ یہ بنایا انہوں نے اپنی کتابوں۔ اچھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی تدبیر ہے کہ کسی کا بچہ مر جائے، کسی کی کشتی ٹوٹ جائے، کسی کی دیواریں سیدھی ہو جائیں، کسی کے گرتے ہوئے کام کو اللہ سنبھالا دے دے۔ انسان کی سمجھ میں یہ باتیں 3 سوال کرنے کی اجازت دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت اس سات شخصیت۔ 3 سوال۔ پہلا سوال کیا کیوں مار دیا بچے کو، دوسرا سوال کیا ہاں جی کیوں کشتی کیوں توڑ دی، کیوں بچے کو مارا، اور تیسرا سوال کیا یہ جو اس گاؤں والوں تو انتہائی برے تھے اور دیوار آپ نے کھڑی کر دی، اگر اس کے بدلے کو کھانا شانا مل جاتا تو اچھا تھا۔ تو انہوں نے 3 سوالوں کے جواب دے کے کہا کہ آذا فراقم بینی و بینک بیننا، ہمارے درمیان اب یہاں سے جدائی ہے، بس ختم۔ یہ اصل میں اس دنیا کا جو تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سمجھائی ہے کہ بچہ مار دیا ہے تو اس میں انہی کا ہی بھلا تھا جن کا مارا ہے بچہ، کشتی توڑی ہے تو اسی کا ہی بھلا ہے، دیوار سیدھی کی۔ اب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا، بچہ مر گیا اللہ تعالیٰ نے تباہی نکال دی، ہماری بزنس تباہ ہو گیا، فصل نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں دے رہا، خدا ہی بہتر جانتا ہے بھائی اس میں کیا بھلائی ہے، کیا فائدہ ہے اس کے۔ ہاں جی، تو یہ میں یدبر الامر، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ہمیں اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں۔ اللہ کی منصوبہ بندی پہ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرنے دیتا، منصوبہ بندی پہ سوال نہیں کہ یہ جب آپ کہیں گے کیوں، اللہ کہے گا نہیں بھائی یہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے۔ قیامت کے دن بھی اللہ قرآن حکیم میں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا لیکن تم اللہ سے سوال نہیں پوچھ سکتے، اللہ سے سوال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاملات کو کہے، کون ہے کہ جو معاملات کو، اس کائنات کے معاملات کو چلانے والا کون ہے؟ اب یہ آگے آپ ذرا اگر غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی کہیں گے. فا کا مطلب کیا ہے؟ آگے لکھا ہے نا پس. سا جلد حرف استقبال. استقبال کا کیا مطلب ہے جی؟ یس ہیں؟ استقبال کا مطلب ہے جلد ہی، یعنی کہ حرف استقبال کا معنی کیا ہے جی؟ استقبالیہ اس کا جواب ہے، جس کا تو سٹارٹ کیا جاتا ہے جو پوچھے اس کا جواب ہے فوراً. شروع کیا جاتا ہے. آفتاب صاحب، حرف استقبال یہ ہے، یاد ہے، غور سے سن لیں اس چیز کو. حرف استقبال یہ ہے ایک ایسا حرف، مضارع ہے نا، مضارع میں دو فعل ہوتے ہیں. کون سے؟ ماضی اپنا ماضی نہیں ہوتا، حال اور مستقبل. مستقبل. حرف استقبال یہ ہے کہ مضارع کو حال سے کاٹ کے جو حرف فعل مضارع کو مستقبل سے جوڑ دے، مستقبل میں کنورٹ کر دے، فیوچر ٹینس بنا دے، وہ حرف کیا ہے؟ سا اور سوفا. سوف تعلمون، جلد ہی تم جان جاؤ گے. ستعلمون، سو تم جان جاؤ گے. یہ مستقبل میں. ترجمہ ول شل میں چلا جائے گا سین کی وجہ سے. تو فا پس سا حرف استقبال ہے. یقولون، وہ کہیں گے ایک دم کہیں گے. یقولون. قالا، اس نے کہا. یقولو، وہ کہتا ہے، وہ ایک کہتا ہے. یقولانی، دو کہتا ہے، اور یقولون. یقولون وہ سب، اور یہاں پہ آگے پوری گردان ہی کر دے. تقولو وہ ایک کہتی ہے، وہ مؤنث کہتی ہے، اور تقولانی دو مونس کہتی ہے، دو مؤنث کہتی ہیں. اور آگے کل یقلنا ساری سورہ یوسف. ساری کہتی ہیں. ساری ہاں جی. اور تقولو، تقولان، تقولون، تقولینا، آگے سارا چلا جائے گا. پھر اس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. تو یقولون کا کیا مطلب ہے جی؟ یا کا مطلب ہے وہ، اور کالا یقولو واو نون جمع کی علامت ہے. اور سا حرف استقبال ہے، وہ کہیں گے. فَسَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے. کون کہیں گے جی؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ، کافر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ ان کا مقولہ ہے کہ یہ ہر من کا جواب کیا ہے؟ اللہ. یہ جو اللہ حالت رفع میں آیا نا، تو یہ ان کا جواب ہے. میں یدبر الامر. اب واپس پلٹیں، ان سے آپ پتہ کریں جی آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ دیتا ہے. میں یدبر الامر، اس ساری کائنات کا ہر کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہماری یملک السمع ام من یملک السمع والابصار، ہماری سننا اور دیکھنا کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. میں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندہ میں سے مردہ کون؟ وہ کہیں گے اللہ. اور ہمیں رزق اللہ ہی دے رہا ہے یا کہ کچھ اور بھی ہستیاں ہیں جو دے رہی ہیں؟ ڈرتے کیوں نہیں؟ فا بس بس. فقل ولا پہلے کل کا معنی کیا تھا؟ پوچھیں. پوچھیں ان سے، اس کل کا معنی کیا ہے؟ حالانکہ معنی دونوں کے آپ فرما دیں. بتا دیں. اب یہ ہے کہ انہیں بتائیں، جواب دیں. اب انہوں نے یہ جواب دیا نا، تو آگے سے انہیں جواب دیں. اور اس جواب میں بھی در حقیقت سوال ہی ہے. ان سے مزید اس جواب میں سوال پتہ کریں. فقل، اب آپ فرما دیں. آ استفہامیہ کیا؟ بس نہیں کیا، بس نہیں. بس آپ فرما دیں تو. فا کا مطلب پس یا تو، اور لا نہیں. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پھر پتہ کریں تو کیا نہیں
تتقون، ڈرتے نہیں، باب افتعال، واو قاف یا مادہ اس کا، اتقا باب افتعال سے، اتقا یتقی، یتقی خود بچنا، خود ڈرنا، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تتقون، یتقی تم ڈرتے ہو، تم بچتے ہو، سوری وہ بچتا ہے، اور تتقی تو تم بچتے ہو، اور واو نون جمع تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اگر یہ سب کچھ مان رہے ہو کہ یہ سارا کام اللہ کرتا ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے سے ڈرتے نہیں؟ اگر یہ مانتے ہو کہ زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، بیماری اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، میرا سارا کچھ اللہ کے کنٹرول میں، پوری کائنات کی تدبیر اللہ کر رہا ہے، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ جو اوروں کو شریک بنا کے بیٹھے ہوئے کو یہ بھی ہستی ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرنے والا ہے اور وغیرہ، تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ بات کرتے ہوئے؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ یہ سوال کر دیا۔ اب اس سوال کا جواب جو ہے انہوں نے دینا ہے۔ نہیں دے، کبھی کوئی بندہ سوال جواب دیتا ہے، جس آج کر کے دیکھ لیں کسی سے سوال، اگر کسی نے جواب دیا تو پوچھ لینا، آج پوچھ لیں کسی سے، صرف اتنا پتہ کر دیں بھائی اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہو؟ جی جی مانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہو؟ جی جی سمجھتے ہیں۔ اور سنت کے خلاف جو عمل کرے اس کو کوئی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہ فلاں کام تم کیسے کر رہے ہو؟ مثلا موٹا سوال میں بندوں سے کرتا ہوں، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے علاوہ سوگ کی کتنی مدت رکھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے نا، اور صحابہ کا عمل ہے اس چیز پہ، اتنا واضح ہے جس کی کوئی دوسری مثال ہی تھی۔ اور اللہ کے رسول نے بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن رکھے ہیں، باقی ہر کسی کے لیے 3 دن رکھے ہیں سوگ کے، بس۔ تو آپ بتائیں چافتہ کہاں سے آ گیا؟ 40 دن کی 40واں کہاں سے آیا؟ پھوڑی کدھر سے آئی؟ آپ پتہ کر دیں کسی سے، بھائی اس سنت کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہاں سے کر رہے ہو سنت کی مخالفت؟ تو آگے سے جواب دیں گے، جواب ہوگا تو دیں گے۔ ان کے پاس ہے جی جواب ہے، کیا جواب ہے؟ لیکن تساں نال سال دو ہو کے رلے ہیں، بھوکا مار چھوڑنے ہو تساں، اور کیا جواب ہے؟ ہر نمراتی جیری سونی روٹی لدنی ہے، چافتیاں جو لدنی ہے، گوشت سال کوئی تساں نال تو ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں وہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم صيبا نافعا أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.